نحمده ونصلي وسلم على رسوله. وقد قال الله تعالى بالقرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلوا على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بزرگوں اور دوستوں، اللہ جل جلالہ و عظمتہ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرمایا اور اس میں پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا، اور اپنے کرم کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے ایسے نسبتوں سے اور ایسے دروں سے وابستہ فرمایا جہاں ہمارے ایمان کی حفاظت کے لیے بہت ضروری ہے. فتن دور میں ایسے نسبتیں ہی ہماری جو ہے ایمان کی حفاظت کرتی ہیں. اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، الحمدللہ. میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے ہمارے حبیب محمد صاحب کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں. ایسے زمانے میں جہاں پہ طریقت کے نام پہ جو ہے لوگ جو ہے نا کفری عقائد، ہندو عقائد طریقت کے نام پہ پروس رہے ہیں، تمہارے ایمان کا سودا کر رہے ہیں جی. ایسے عقائد پہ جو ہے نا تمہاری گٹی میں ڈال رہے ہیں. معاذ اللہ تمہارے آدم علیہ السلام پہ جو ہے نا بغیر نکاح کے نو اولاد پیدا کرے، یہ باتیں چل رہی ہے خانقاہوں میں جی. اگر انہوں نکاح کرے تو پھر ان کا خطبہ کون دیے، گواہ کون دے؟ بھائی ان کی کم علمی سے جو ہے نا ساری مخلوق کو جو ہے نا ایسے بہتان سے جو ہے نا یہ صرف اور صرف تصوف اور طریقت کے نام پہ جو ہے نا لوگ پروس رہے ہیں، اور ہمارے نوجوان جو ہے نا لوگ اس میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور جا کے ایک حد پہ جو ہے مستی کے عالم بول کر انہیں جو ہے نا شراب اور اللہ آپ کو نیکی دے یہ گانجے میں اس میں ملوث کروا رہے ہیں. ہماری نوجوان نسل اسی میں تباہ ہو رہی ہے، اور لوگ اس کا نام دے رہے ہیں تصوف. اور ایسے ماحول میں حبیب صاحب نے ایک درس تصوف کے عنوان سے ہر مہینے کی آخری اتوار کو ایک پروگرام شروع کیا ہے. الحمدللہ میری یہی درخواست ہے ایسے ماحول میں آپ لوگ شرکت کریں اور وہاں سے استفادہ کریں، کیونکہ طریقت اور شریعت جو ہے جیسا جسم ہے اور روح ہے، جسم کے لیے جو غذا ضروری ہے اسی طرح سے آپ کی روح کے لیے بھی جو نا کچھ نہ کچھ غذا ضروری ہے. اور طریقت جو ہے وہ روح ہے آپ کی. جب تک جو ہے آپ اس کی سنوارنے کی کوشش نہیں کریں گے، آپ لاکھ عبادتیں کرتے رہو، اس کا کچھ حاصل نہیں تب تک کہ آپ کے عقائد کا جو ہے اصلاح نہ ہو اور اس کو صحیح جو ہے نا آپ پکڑ میں نہ لائیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ تصوف اور طریقت سے جو ہے نا جڑے ہوئے رہیں، دروں سے جڑیں. تو میں اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ میری طرف سے ادنا میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ ان کی اس کا کوشش کو کامیاب کرے اور اس سے تمام جو ہے نا لوگوں کو استفادہ کرنے کی جو ہے نا توفیق عنایت فرمائے. دوسری جو چیز ہے اس کے بعد ہوا تو اگر وقت اجازت دے تو انشاءاللہ پچھلے مہینے کی جو ہمارا عنوان تھا اس کو پڑھیں گے. اس سے پہلے ایک جو چیز بات رکھتے ہوئے میں انشاءاللہ آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا، وہ ہے کچھ مہینے پہلے ایک ملونہ کہ سرکار نے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کری. ابھی ہم اس سے سنبھلے ہی نہیں تھے، ایک اور ملون جو ہے نا پھر سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے. اب ایسے اس میں ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ بھائی ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیوں جو نا یہ آفتیں یہ بلائیں ہم پہ بار بار آ رہی ہے؟ کیوں یہ تھمنے کا نام نہیں لے رہی؟ اس کے ذمہ دار کون ہے؟ ہم ہیں یا پھر وہ جو بار بار گستاخی کر رہے ہیں ان کو جو بڑھاوا دے رہے ہیں وہ لوگ ہیں؟ کیا ہم اس بارے میں کبھی سوچ رہے ہیں؟ ایک جو چیز ہے ہمیں پہلے اس کو اپنے دل اور دماغ میں بٹھا لینا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن میں فرما رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اب ایک یہ جو حقیقت ہے کہ اللہ جس کا ذکر بلند کرے، اب کائنات میں کوئی ماں نے ایسا کسی کو جنا ہی نہیں کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین رسالت کرے.
جی جس کی بلندی، جس کا ذکر کا بلند اللہ کی ذات کر رہی ہے، پھر کس میں اتنا دم ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا ان کی عزت پہ آنچ بھی آنے کی جو ہے اچھالے؟ یہ صرف اور صرف ہم مسلمانوں کی غفلتوں کا نتیجہ ہے، یہ مسلمانوں تمہاری آزمائش ہے اور کچھ نہیں۔ بھائی اللہ تعالیٰ قرآن میں اور ایک جگہ فرما رہے ہیں، اے میرے محبوب آنے والی جو گھڑی ہے تمہاری پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ جی تو وقت جیسا جیسا گزر رہا ہے، میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہر آن بلند ہوتے جا رہی ہے۔ اب کائنات کے پوری کائنات بھی ایک طرف ہو کے گستاخی کرے، میرے آقا کی شان میں ایک رتی بھر بھی جو ہے انشاءاللہ کوئی فرق آنے والا نہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ ارے بھائی دو پہلوانوں میں لڑائی ہو تو ایک کے ہارنے اور ایک کے جیتنے کی بات ہوتی، اللہ جس کا ذکر بلند کر رہا، اب پھر کون ہے اس کے ذکر کو جو ہے نا پست کرنے کے لیے؟ اب ہونا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہونا تو اللہ کے برابر ہی ہونا انہیں، اب یہ تو ممکن ہی نہیں۔ اب اللہ جس کا ذکر بلند کرے، پھر کون ہے اس کے ذکر کو جو پست کرے؟ پھر یہ تماشے کیا ہے؟ پھر کیوں ایسی بار بار جو ہے نا مسلمانوں کے ایمان پہ جو ہے نا لوگ بار بار جو ہے حملے کر رہے ہیں؟ جی اس سے پہلے بھی ہماری بات ہوئی تھی کہ ایک یہودی نے جو یہ ریسرچ کیا کہ مسلمان ہر چیز کو برداشت کر لیں گے، ان کی تم مسجدیں جلا دو برداشت کر لیں گے، ان کے گھرے جلا دو، ہر چیز کو برداشت کر لیں گے، مسلمان کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرے گا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ۔ اور یہ حقیقت ہے۔ جی پھر کیا بات ہے کہ جب انہوں جب یہ جان لیے کہ مسلمانوں کی جان بستی ہے تو محمد رسول اللہ میں، جی ان پہ ایک حرف ایک آنچ بھی آئے تو مسلمان مچل جائے گا، مسلمان طرف جائے گا، یہ وہ جانتے ہیں، اسی لیے تمہیں کمزور کرنے کے لیے بار بار یہ حرکت کر رہے ہیں۔ مسلمانوں میری بار بار یہی درخواست رہی، اور اس سورے کے لیے میں بار بار 4 مہینے سے یہی چل رہا تھا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ تمہاری قربانی، تم جانوں کی قربانی نہیں دو، اپنے اوقات کی قربانی دو، اس اوقات کی جو تم اللہ کی دشمنی میں یا اللہ کے ناراض کرنے میں جو وقت تم گزار رہے ہیں اس کی تم قربانی دو، یہی میری درخواست ہے۔ جی جو ہم ٹھیٹھی ٹھاٹا کی جو محفلوں کو سجائیں اس کی قربانی دو، جو اللہ کو ناراض کرنے کے وقت ہم گزار رہے ہیں اس کی قربانی دو، یہ قربانی تمہیں جو ہے نا تمہارے قبر اور حشر میں کام آئے گی۔ ورنہ اسی طرح سے آج کچھ لوگ اللہ جواب دے رہے ہیں، کل وہ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ مسلمان جو ہے نا سنبھلنے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ مسلمان صرف اپنی نفس پرستی میں اتنے مشغول ہے، انہیں کسی اور چیز کی پرواہ ہی نہیں، جو ہوتا ہے اپنے پہ تھوڑی چھوا، جی محاورہ اپنے کو تھوڑے چھوا لے دے کے کیا بولے تو بھائی وہ بھیا دونوں اکبر ویسی اسد ہے، کچھ کیا کر رہے ہیں؟ ارے ایمان تمہارا ہی، سرکار کا تعلق تمہارے ایمان سے ہے، ان سے کیا لینا دینا؟ آج پھر میرا وہی تم سے مطالبہ ہے کہ بھائی اپنی جو محفلیں یا اپنے اوقات جو اللہ اس کے رسول کو ناراض کرنے کے لیے تم جو ہے نا بتا رہے ہو اس کو قربانی دو، اور ان اوقات کو اللہ اس کے رسول کے ذکر میں لگاؤ۔ خدا کی قسم یہی وقت کافی ہے تمہارا اللہ اس کے رسول کے ذکر میں لگانا، اتنا ہی کافی ہے، تمہارا دبدبا پھر سے پلٹے گا۔ دیکھ لینا پھر سے صلاح الدین ایوبی کا وقت آئے گا۔ اے مسلمانوں تم جب تک اللہ اس کے رسول کے راہ میں تم وقت نہیں لگاؤ گے تب تک ہمارا کچھ ہونے والا نہیں۔ میری یہی درخواست ہے، اے لوگوں جو وقت مل رہا وہ وقت کو درود اور جو ہے نا آیت کریمہ کم سے کم 100 بار شروعات تو کرو۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 40 سال، کوئی روایت میں 40 دن، کوئی روایت میں 40 جو بھی تھا، اللہ تعالیٰ اس سے نجات دیا ان کو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی اس کا ورد کرنے سے۔ ارے عذاب کتنا بھی بڑا ہو ضرور بضرور ٹل جائے، یہ سرکار کی شان میں گستاخی ہونا یہ عذاب ہے مسلمانوں پہ۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ کچھ اور ہے، نہیں یہ تم پہ عذاب ہے، اور اس میں ٹالنا ہے تو اللہ اس کے رسول کے ذکر میں تمہیں لگنا بہت ضروری ہے، اس کے بنا کوئی اور چارہ نہیں۔ میں نہیں کہتا کہ تم بڑی قربانی دو، میں نہیں کہتا کہ جا کے تم روڈوں پہ ہلہ کرو، میں کہتا ہوں گھر میں ہو، گھر والوں کو بھی کم سے کم ہر فرد جو نا 100 بار شروعات تو کرو۔
انشاءاللہ پھر سے دیکھیں گے. اللہ اگر مسلمانوں اگر نبیوں کو اس آیت کے جو ہے نا مبارکہ کے وسیلے سے اگر ان کو مدد کر سکتا ہے، پھر تم کیا چیز ہے، تم کو کیوں نہیں ہوگی مدد؟ یہ ہندوستان کے حالات دن پہ دن جو ہے نا بدتر ہو رہے ہیں. اس کے ذمہ دار کبھی ہم کسی کو دے کبھی کسی کو دے، مگر اس سے پہلے میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم اپنا محاسبہ کریں کہ جو اوقات ہمیں اللہ اس کے رسول کے لیے لگانا ہے کہ وہ اوقات ہمارے کہاں بیت رہے ہیں. جی ہمارے اوقات جو ہے ہم بڑی مشکل سے روح پہ جسم پہ بڑی بوجھ رکھ کے جو نا اللہ اس کے رسول کی جو نا حکم اس کی جو نا حکم کی تعمیل کریں. ایسا کہ کب ہوا کب بھاگوں، کب ہوا کب بھاگوں. یا تو کبھی کہ بھائی کہاں کے پھنس گیا ایسی جو نا ایسی مشکلات میں جو ہے نا ہم اللہ اس کے رسول کی محفلوں کا یا مسجدوں میں جمعہ میں جا کے ہم جو ہے نا ادا کرتے ہیں. اور وہی جو ہے نا کوئی اور جو ہے محفل ہو، رقص و سرور کی محفل ہو، تو بھائی ابھی اللہ نے بول اتنا ٹائم اور بڑا اور یہ ہماری جو ہے نا محفلوں کا جو ہے نا رنگ ہو گیا. اب اس میں تم اللہ اس کے رسول کی نصرت کہاں سے آئی؟ تمہیں اللہ اس کے رسول کے نام سے الرجی ہو گئی تو کہاں سے ان کی مدد تمہارے کو آئی؟ اس کے ذمہ دار جو ہے نا حکومت یا کوئی نہیں، ہم خود ہے، ہمارے اعمال. اس لیے میں پھر سے درخواست محاسبہ کرو اس کا جو ہے نا، تاکہ اور بھی وقت دیر نہ ہو جائے. اس سے پہلے محاسبہ کرو، اللہ اس کے رسول کے جو ہے نا راہ میں اپنے اوقات کو لگاؤ. یہی مطالبہ ہے. ضرورت میں اضافہ پڑھتے ہوں گے اور کثرت کرو، استغفار کرو، اور جو ہے نا یہ آیت کریمہ کا جو ہے ورد چالو کرو. انشاءاللہ تم خود دیکھیں گے کہ کیسی اللہ کی نصرت تمہاری شامل حال ہوئی، اور کافروں کے اور ان کے دلوں پہ جو ہے نا غلبہ تمہارا جو ہے نا غیب سے اللہ تعالیٰ تمہارا. جی یہ دو معاملے میرے وہ تھے. اس کے بعد ہم پچھلے مہینے بھی کوشش کر رہے تھے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور آپ کی شہادت کے متعلق بات کریں. ایک سوال یہ ہوا کہ بھئی آپ جو فصلی لربک وانحر، اس کے بعد جو آپ تلاوت کریں اس سے اس کا کیا ہے؟ ان شانیک هو الابتر، اس سے جو ہے نا کربلا کا کیا تو نسبت ہے. تو میں بات یہی رکھنے کی کوشش کرا اور پھر رکھنا چاہتا ہوں، اگر سمجھ میں آ جائے تو بہتر. تسلی نماز پڑھو، انہر قربانی دو. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت، اور حتیٰ کہ کربلا میں بھی اتنی مشکل ہے کہ جہاں کھانا نہیں پانی نہیں، ہر وقت جناب کے معصوم بچوں کی صف کی جو ہے نا معصوم بچے اور تمام آپ کا سارا کا کنبا لٹ رہا ہے، کٹ رہا ہے، تیروں کی بارش ہے، سب کچھ ہے، پھر بھی آپ نماز نہیں چھوڑے. اس سے یہی آپ کو پیغام ملتا ہے کہ نماز کا. اور آپ کی شہادت تو جو ہے نا وہاں قربانی سبھی کو جو ہے نا معلوم ہے کہ وہاں آپ نے شہادت دے کے اس آیت کو جو ہے نا ثابت کیا. بھائی اب تک سے جو ہے نا ایک، جیسا کہ میں نے پچھلی بار بھی کہا، ایک ہے کہ بے نسل ہو جانا اور گمنام ہو جانا. جی آپ اس بات سے جو ہے یہ بات نکلتی ہے، اگر آپ دیکھیں آج ہر محلہ ہو، بات تو ہر گلی ہو، آج جو ہے نا ہر محلہ ہر ملک ہر جو ہے نا گلی میں آپ کو جو ہے نا حضرت امام حسین کا نامی شخص مل جائے گا. جی امام حسین کے نام لیوا یا پھر ان کے نام جو ہے نا آپ کو ہر گلی بات تو ہر جگہ ہر محلے میں مل جائے گا، مگر کہیں بھی آپ کو یزید کے نام کاری نہیں ملے گا. جی اسی کو بے نسل اور ابتر ہونا کہتے ہیں. جی آج کسی کی ماں باپ کی یہ جرت نہیں کہ اپنی اولاد کا نام یزید رکھے. جی کسی کی ماں باپ کی جرت ہے کہ اپنی اولاد کا نام یزید رکھے. آج ہر کوئی خوشی خوشی اپنی اولاد کا نام حسین رکھتے ہیں، مگر کسی میں یہ جرت نہیں کہ اپنے اولاد کے نام یزید رکھے. تو اسی کو تو کہتے ہیں ابتر ہو جانا، بے نسل ہو جانا، گمنام ہو جانا. آج مسجد آباد ہے امام حسین کے نام سے، یزید پہ لعنت برستی ہے، مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جو ہے نا ہمیشہ رحمت برستی ہے، تا قیامت انشاءاللہ برستی رہے گی. یزید کا جو کارنامہ ہے وہ اتنا انتہائی افسوسناک ہے کہ قیامت تک بھی اس کی توبہ اگر وہ کر لے تو بھی جو ممکن نہیں.
کسی کو ابتر کہتے ہیں، کسی کو بے نسل کہتے ہیں، کسی کو جو نہ گمنام ہو جانا کہتے ہیں۔ آپ حسین، ارے سارے محلے میں ڈھونڈو، اتنے ان گنت نامی لوگ مل جائیں گے، مگر افسوس ہم اتنی جو ہے نا جائے، اتنا ان کی عظمت کو بھی ہم نہیں پہچان پا رہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب مکہ مکرمہ سے چلے، کوفہ کی جانب چلے تھے، لوگ ایک الزام دیتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ وہ جو ہے نا لڑائی لڑنے گئے۔ عقل کے اندھو، کوئی 6 ماہ کا بچہ اور اپنی گھر والے عورتوں کو لے کے جو ہے نا جنگ کے میدان کو کوئی جاتا ہے؟ ارے وہ تو کوفہ کے بلانے والوں کی دعوت پہ جو ہے نا وہ جا رہے ہیں۔ اس پر بھی جو ہے حضرت ابن عباس، حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ اور بھی کئی صحابہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بار بار روک رہے ہیں کہ آپ مت جاؤ، آپ کہتے ہیں کہ بس مجھے جانا ہے۔ وہ لوگ بار بار یہی تاکید کر رہے تھے کہ بھئی آپ کے والد اور آپ کے بھائی کو بھی جو ہے نا اسی طرح سے کوفہ والے جو دھوکہ دیا، آپ ہرگز بھی مت جاؤ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے جانا ہے، ان کی دعوت ہے۔ جب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخواست کرے، کیونکہ ایک تو رشتہ داری بھی تھی، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے 1 دن کا وقت دو، میں انشاءاللہ استخارہ کر کے جو ہے نا میں کہتا ہوں کہ میں جاؤں گا۔ 2 دن کے بعد جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا سفر کے لیے روانہ ہوئے، تو حضرت ابن عباس آ کر پوچھتے ہیں کیا بات ہے؟ آپ نے کہا تھا کہ میں جو ہے 2 دن کا وقت لوں گا اور اس کے بعد آپ کو بتاؤں گا، پھر بھی آپ سفر کے لیے چل پڑے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب بس مجھے جانا ہے، جی اب بس مجھے جانا ہے۔ وہ پوچھتے ہیں کیا بات ہے، کیوں جانا ہے؟ بس میں نے اب خواب دیکھا ہے اور اب مجھے اس کی تعمیر کے لیے جانا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا خواب دیکھے؟ وہ کہتے ہیں میرے اور میرے اللہ کے بیچ میں ہے، چاہے قیامت آ جائے میں وہ خواب کی اب کسی کے سامنے تذکرہ نہیں کروں گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی وہاں کہہ رہی ہے یہ ان کے اور اللہ کے بیچ میں کیا خواب تھا، کیوں اللہ تعالیٰ ان کو لے جانا چاہتا تھا، یہ اللہ ان کو کیوں بلا کے وہاں پہ جو نا شہید کروانا چاہتا تھا، یہ اللہ ان کے بیچ کے ساتھ کرتے۔ اے لوگوں، سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھو، بغیر جو نا اس کے تم اپنے اس پہ مت پہنچو۔ یہ اللہ اس کا رسول اور امام حسین ہی جانتے ہیں کہ آخر کیا بات تھی کہ وہ جو نا کربلا کی طرف چلے تھے۔ اتنے لوگ مکے میں، مدینے میں سارے لوگ، اور جہاں جب بھی سفر میں جاتے جو لوگ بھی ملتے وہ روکتے کہ مت جاؤ، بولتے نہیں بس مجھے جانا۔ یہ جذبہ ہے اللہ اپنے نانا کے دین کو بچانے کا۔ اگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے نا بیعت کر لیتے یزید کے ہاتھ پہ، آج کرسچنز عیسائیوں سے بدتر، یہودیوں سے بدتر ہمارا اسلام ہو جاتا۔ یہ اتنی اس کی حرکتیں تھی کہ قرآن میں بھی نے تبدیلی لانے پہ جو وہ تھا، کیونکہ شراب اس کے پاس عام تھی، زنا اس کے پاس عام تھا، دنیا کے شریعت کے ہر جو گناہ ہے اس کے پاس جو ہے نا وہ جائز تھے۔ اگر حضرت امام حسین اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے تو وہ تمام شریعت کو ہی بدل دیتا، اور ہمارے کچھ لوگ کو جو ہے نا اس کا اندازہ ہی نہیں، بس اس کی تعریف ہی کرتے ہیں اور اسی کی جو ہے نا گنگناتے ہوئے کہتے ہیں۔ جی لوگوں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو ہے نا معمولی شہادت ہے، انہوں نے دین کی حفاظت کے لیے اپنی جان اور اپنے 6 مہینے کے اور اپنے تمام، کسی اس میں آتا 72، کوئی بولتے 140 برس، جتنا بھی اپنا کنبہ تھا سارا کا سارا اللہ کے راستے میں لٹا دیا۔ ان کا مقصد اور ان کی محبت صرف ایک ہی تھی کہ اللہ اس کے رسول کے دین کی حفاظت ہو۔ اس سے بڑھ کے ان کی کیا تھی؟ ارے ان کو تو دنیا کی جوتی کی ٹھوکر بھی دی، اللہ تعالیٰ تو ان کو جنت کا سردار بنا دیا تھا، آخرت کے تو وہ سردار تھے، تو پھر دنیا سے ان کا کیا لینا دینا؟
جب وہ سردار بن چکے تو دنیا کے لیے بھلا، ارے ایک عام آدمی جو نا اس کے بھائی پہ یا بیٹے پہ کوئی حملہ کر دے تو برداشت نہیں کرتا، اس کی ہر شرط مان لیتا. یہاں 6 مہینے کے بچے کو جو ہے نا آپ شہید ہو رہے ہیں مگر آپ تس سے مس نہیں ہو رہے. بس ایک ہی بات ہے، اللہ اس کے رسول کا دین ہے. ٹھیک، اللہ اس کے رسول کے دین کے لیے انہوں نے اپنی جان اور اپنے پوری کنبے کو لٹانا. یہ ضروری تھا، ورنہ یزید آج ہمارے دین میں، قرآن میں، شریعت میں، ہر چیز میں بدل دے. اب یہ بھی چیز آتی کہ بھئی کیا ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غم منانا یا نہیں منانا؟ تھوڑا وقت زیادہ ہو رہا، انشاءاللہ اور 5 منٹ. یا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا غم منانا یا نہیں منانا ایک جو ہے نا سوال اٹھتا ہے. تو میرا عقیدہ ہے یا پھر میری یہی گزارش ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا غم منانا سنت رسول. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین کے غم میں آنسو بہائے. ایک بار جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا اپنے بچپن پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر کھیل رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے، آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کے اس نواسے کو فلاں جگہ جو ہے نا شہید کیا جائے. یہ سننا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بے ساختہ رونے. حضرت ام سلمہ بعض روایتوں میں، حضرت عائشہ بعض روایتوں ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی پوچھ، کیا یا رسول اللہ کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ ابھی جبرائیل آئے تھے اور میرے اس نواسے کی، میرے لاڈلے کی جو ہے نا شہادت کی جگہ بتا کر گئے. جی تو اس کے لیے جو ہے نا اسی لیے میں رو رہا ہوں. تو حضرت امام حسین کے غم میں رونا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی روایتوں میں یہ بھی روایت ہے کہ حسن حسین سے میں محبت کرتا ہوں، جو ان سے محبت کرے گا، جی میں ان سے محبت کرتا ہوں، تم بھی ان سے محبت کرو، اور جو ان سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھے گا. جی یہ محبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت امام حسین ہے. ایسی عظیم شخصیت پہ جو ہے نا بغض رکھنا ان سے، اور ان پہ جو ہے نا حملے کرنا، ان کو شہید کرنا کوئی جو ہے نا اچھی بات نہیں. ایسے اور بھی کئی روایتیں ہیں. بھئی یزید کو برا مت کو بولو، یزید کو جو نا یہ نہ کو. بھئی یزید کا جو ہے میں صرف اس کے 3 اور 4 واقعات کو رکھتے، 2 یا 3 واقعات کو رکھتے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ایک ہے کہ یزید نے تو بھئی بعض لوگوں کا یہ سوال ہے کہ یزید نے تو کام نہیں کیا. اگر یزید ابن زیاد کا کام ہے، ابن زیاد جب یہ کام کر کے جب پہنچا تھا شام کو یا پھر سر مبارک کو جب پہنچایا تو یزید کا کام تھا اس کو برطرف کر کے سزا دی جاتی، سزا نہیں دیا. ٹھیک، ان کو جو ہے سزا نہیں دیا. اور ایک جو بات ہے کہ بھئی پچھلی بار اس میں بھی واقعہ میں نے رکھا تھا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ اور یزید کی ملاقات ہوئی تو کچھ صاحب بولے کہاں سے لا کے مجھے دے دے رہے باتوں میں. تو اسی لیے جو ہے حضرت ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے نا انہوں نے سیرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تمام احادیث کو اس کتاب میں جو ہے نا جمع، اسی اس میں جو ہے نا یہ بھی واقعہ ہے. یزید جو ہے جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو جو ہے یزید کے دربار میں پیش کیا گیا تو وہ اپنی چھڑی سے جو ہے نا لبے مبارک کو کھیلتے ہوئے بولتا ہے کہ آج اگر بدر کے مرحومین زندہ رہتے تو آج خوش ہوتے. بدر کے مرحومین کون ہیں؟ بدر کے مرحومین جو ہے یزید کی دادی ہندا جو بعد میں ایمان لائے، ان کے بابا اور ان کے بھائی تھے، ان کی طرف منسوب کر کے یزید کہتا ہے کہ آج اگر وہ زندہ رہتے تو آج بہت خوش ہوتے. وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پہ جو نا کافروں کے ساتھ جشن پہ خوشی کا جو ہے نا انہیں موقع دیکھا. جی
لب جب وہ آپ کے لب مبارک سے جب کھیلتا تو ایک بہت بڑے صحابی تھے، فوری ناراض ہو کے اے یزید اپنی چھڑی کو ہٹا لے، یہ وہ لبوں کو پہ تو کھیل رہا ہے جس لبوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چومتے تھے۔ وہ کہہ کے غصے سے اپنے جو دربار سے اس کے چلے جاؤ۔ میرا یہاں بولنا یہ ہے کہ کافروں کو خوش کرنے کے لیے آج اگر وہ زندہ ہوتے تو بہت خوش ہوتے تھے۔ کون؟ بدر کے جو ہے کافر جو مر گئے تھے جو نا، ان کی خوشی کی خاطر جو نا یزید نے یہ کام کیا۔ ٹھیک، کتنی جو ہے نا اس پہ لعنت بھیجنے کے لیے اتنے جو ہے دلائل اور اتنے واقعات موجود ہے، اس کے باوجود بھی جو ہے نا ہم لوگ جو ہے نا اس کو اگنور کر کے خاموش بیٹھے۔ یہ یزید ہی ہے جس نے مدینے میں منبر رسول کے پاس گھوڑے باندھا، یہ یزید ہی ہے 700 صحابہ کو جس نے مدینے میں شہید کیا، یہ یزید ہی ہے 10,000 تابعین کو مدینے میں جو ہے نا جس نے شہید کیا، یہ یزید ہی ہے جس نے مکے میں جو ہے نا صحابہ کو شہید کیا۔ اب 20 کی تائید تم نے کس طرح سے تائید کرو؟ آخر کون سی چیز ہے جو تم کو جو ہے نا اس کی تائید کے پر جو ہے نا ابھار رہی ہے؟ کون سی چیز ہے اس پر لعنت سے تمہیں روک رہی ہے؟ جی آخری میں اس کا ایک واقعہ رکھتے ہوئے جو نا اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت مامون رشید رحمۃ اللہ علیہ جو ہے اپنے وزیر کو بلا کے کہتے ہیں جاؤ اور میری جو ہے نا ملک میں ایک عجیب و غریب کچھ جو واقعہ ہے اسے ڈھونڈ کے لاؤ، جو بھی عجیب و غریب واقعہ ہو میرے ملک میں ڈھونڈ کے لاؤ۔ اب وہ وزیر جو ہے نا علماء کو ان کو سب کو مقرر کرتا، تمام لوگ ہر جگہ جاتے ہیں تلاش کرتے ہیں کچھ تو کچھ ابھی عجیب و غریب واقعہ اگر ہو تو میں جو ہے نا جا کے جو ہے بادشاہ کے سامنے پیش کروں۔ ہر جگہ ڈھونڈنے پہ بھی انہیں کوئی جو ہے نا کامیابی نہیں ملتی۔ کہیں سے پتہ چلتا کہ فلاں مقام پہ ایک ولیہ خاتون ہے، جاؤ ان سے پوچھو۔ جب وہاں جاتے ہیں ان سے درخواست کرتے ہیں ایسی بات ہے تو وہ کہتے ہیں فلاں گھر پر جاؤ، وہاں ایک شخص ہے جو ہاتھوں سے پیروں سے اور جو ہے آنکھوں سے سب سے جو ہے نا معذور ہے، اس کے پاس جاؤ شاید تمہاری مراد جو ہے پوری ہو جائے گی۔ وہ لوگ جب جاتے ہیں دیکھتے ہیں تو بندہ جو ہے نا صرف بات کرنے کے اس کے پاس جو ہے نا کوئی اور قوت نہیں۔ آ کے کہتے ہیں اے اللہ والے، یہ بندہ بھلا ہمارے کیا کام یا کیا واقعہ اس کا ہوگا کہ اس کے تو نہ ہاتھ چل رہے ہیں نہ پیر چل رہے ہیں نہ ہاتھ کام کر کچھ نہیں، تو پھر اس کا پھر ہم لے کے کیا کریں؟ تو وہ اللہ والے کہتے ہیں میں مانتی ہوں کہ اس کی کچھ نہیں، کم سے کم اس کی زبان تو چل رہی ہے، زبان جو چل رہی ہے بس اس سے کام چلاؤ۔ اس کے بعد اسے ایک سواری مقرر کر کے بادشاہ کے دربار میں لے جاتے ہیں، لے جا کر جو ہے نا رکھتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں، بادشاہ پوچھتا ہے کیا یہ تمہاری معذور، یہ تمہارا جو بے بسی ہے معذور یہ پیدائشی ہے؟ تو وہ صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو ہے نا میں بچپن سے جو ہے نا ایسا نہیں تھا، الحمدللہ میں صحت مند تھا اور بہت بڑا تاجر تھا اور بہت بڑا مالدار تھا، حتیٰ کہ میرے پاس جہاز بھی تھا، اور یہ جہاز سے جو ہے نا میں ایک ملک سے دوسرے ملک کو جو ہے نا سفر کرتا اور بھی تجارت کرتا۔ ایک وقت جو ہے ایک بڑے پہاڑ سے میرا جہاز ٹکرایا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، ایسے تیسے جو نا ایک لکڑی کا جو ایک تختہ ملا میں اس پہ سوار ہو گیا، پتہ نہیں کتنے دن ہوئے کیا ہوا نہیں معلوم، مگر وہ تیرتے تیرتے مجھے ایک جزیرے پہ لے جا کر پٹکا۔ جب ہوش آیا تو دیکھا کہ جزیرہ پورا جو نا پیلا ہے، پھر ایسے تیسے میں اٹھ کھڑا ہوا، تلاش کرتا کرتا گیا تو دیکھا کہ محل نما وہ ہے گھر کی طرح ہے، وہاں گیا تو دیکھا کہ ایک جو ہے ہاؤس ہے جس میں پانی صاف ہے، اور اس پر ایک آدمی کو جو ہے پھانسی پہ لٹکایا گیا اور اس کے سر پر جو ہے نا لکڑیاں جلائی جا رہی ہیں، اور وہ بندہ جو نا یا ارحم الراحمین مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، اور کہہ رہا ہے کہ ہے کوئی بندہ جو مجھے پانی پلا دے۔
آؤ پینے کا پانی نیچے ہے، مگر اس کی جو ہے نا اتنی اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا ذات میں رکھا کہ وہاں سے تڑساتے ہوئے اس کے جو ہے نا حلق تک پانی نہیں پہنچا رہا ہے کوئی بندہ کہ جو مجھے جو ہے پانی پلا دے، تو یہ بندے کو تھوڑا سا رحم آتا کہ پانی پلا دو، تو بندہ جب آگے بڑھتا ہے تو غیب سے آواز آتی ہے، اے بندے خبردار، یہ غلطی ہرگز نہیں کرنا، یہ ہمارے عذاب پہ مبتلا ہے۔ وہ بندہ وہاں سے ہٹ گیا، پھر ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب وہ محل کے یا جس اس کے اندر جاتا تو دیکھتا ہے کہ ایک بہت بڑا جو ہے نا کنویں کی طرح ہے، بہت بڑی ہے، اور اس میں آگ ہے اور کئی لوگ جل رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کوئی ہے جو ہمیں بچا لے، کوئی ہے جو ہمیں بچا لے۔ وہاں بھی اس بندے کو رحم آتا، پھر سے آواز آتی کہ رک جاؤ۔ پھر جب جو ہے بندہ واپس پلٹ کے آتا تو جس ہاؤس کے اوپر جس بندے کو پھانسی دی گئی جو ہے نا وہاں پہ آ کر پھر سے اس کی آواز کی طرف یہ راغب ہو کے مدد کرنے جاتا۔ اللہ آواز دے کر غیبی آواز آتی، تجھ کو ایک بار کہا گیا کیا تجھے سمجھ نہیں آئی؟ جی تجھے روکا گیا ہے اس کی مدد کرنے سے، کیوں تو جو ہے نا اب تو عذاب میں مبتلا ہو، تیرے ہر اعضاء کو جو ہے نا ہم بیکار کر دیتے ہیں، تیری جو ہے نا یہ سزا ہے کہ تو بار بار ہماری اس کو بات کو رد کر رہا یا اس کو ماننے سے انکار کر رہا ہے، اس کی سزا یہ ہے کہ ہم تیرے ہر اعضاء کو بیکار کر دیتے ہیں۔ تو یہ سزا دنیا میں چاہتا ہے یا پھر ایسی سزا تو آخرت میں چاہتا ہے؟ بول۔ تو وہ بندہ کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، تو جو سزا آخرت میں دینے والا ہے مجھے وہ سزا جو نا مان دے، یہی دے دے دنیا میں۔ تو اسی وجہ سے جو ہے اس کے ہاتھ پاؤں جو ہے نا، ہاتھ پاؤں یہ تمام اعضاء جو ہے نا اس کی قوت پوری کھینچ لی گئی۔ پھر اللہ سے جو ہے نا وہ بندہ پوچھتا ہے مولا یہ تو بتا کہ یہ بات، یہ ماجرا کیا ہے؟ جو پھانسی پہ ہے وہ کون ہے اور جو اندر انگاروں میں جل رہے ہیں وہ کون ہے؟ تو آواز آتی ہے بندے سن، یہ جو پھانسی پہ لٹکا ہوا ہے وہ یزید ہے، اور اندر جو آگ میں جل رہے ہیں وہ یزید کے تمام وہ لوگ ہیں جو اس کی ہر طرح سے جو نا اس کی مدد کرتے تھے، یہ قیامت تک وہ لوگ ایسے ہی جلنے والے ہیں۔ اے لوگوں جو عذاب میں مبتلا ہے اس کی مدد کرنے سے اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے اس کو معذور کر دیا۔ جو لوگ آج کھل کر یزید کی جو ہے نا حمایت کرتے ہیں تو ان کا پھر اللہ ہی جانے کیا اثر ہوگا۔ جی یہ واقعہ میں اپنے گھر سے گھر کر نہیں، ابن کثیر کی سیرت النبی، سیرت امام حسین کے واقعہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، اسے پڑھو تمہیں معلوم ہوگا کہ جو بندہ صرف یہ سوچے کہ ایک بندہ، اس کو یہ معلوم بھی نہیں کہ یزید عذاب میں مبتلا اس کی مدد کر دوں، وہ تو صرف ایک بندہ مشکل میں تھا، اس کی مدد کرنے کی سزا قیامت تک کے لیے وہ معذور ہو گیا۔ تو وہ لوگ جو یزید کی مدد کرتے رہے ان کا کیا ہوگا؟ جو آج بھی یزیدیت میں مبتلا ہے ان کا کیا ہوگا؟ اللہ اس کا رسول بہتر جانے۔ اور یہ بات جو ہے نا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس کو ایسا نہ بولو، اس کو ایسا نہ بولو، تو یہ بات میں پھر سے ایک طرف تمہیں اشارہ دلاتا ہوں، جو بھی یزید کے مددگار تھے اللہ نے ان کو چن چن کر ایسا عذاب دیا، قیامت تک کے لیے لوگ مثال ہو گئے۔ اگر وہ بھی تمہیں کافی نہیں ہے یزید پہ لعنت بھیجنے کے لیے، پھر تو تمہیں تمہاری یزیدیت مبارک۔ اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے، اللہ ہمیں حسین علیہ السلام کا غلام اور قیامت میں بھی ان کا غلام بنا کر اٹھے، قیامت میں جب تک رہے ان کی راہ پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ ہمیں موت بھی اپنے ایمان پہ نصیب فرما۔ تجھے واسطہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اے اللہ ہم جو بولتے سنتے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ تجھے واسطہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اے اللہ ہمارے ظاہر و باطن کو پاک فرما، اے اللہ ہمیں نیک اور ایک فرما، اے اللہ ہمیں اپنی راہ پہ لگا لے، اے اللہ ہمیں اپنی راہ پہ لگا لے، اے اللہ ہمیں اپنی راہ پہ لگا لے، اے اللہ ہم پہ خصوصی رحم و کرم فرما۔ اے اللہ دعا کے لیے جو کہیں، خصوصاً ہماری پھپھو سریا آنٹی، امون آنٹی، اے اللہ ان کو صحت کامل عطا فرما، اے اللہ وہ لوگ کو جو ہے نا صحت کامل عطا فرما، اے اللہ ان کا سایہ دراز فرما، اے اللہ ان کے اولاد پہ ان کا سایہ دراز فرما، اے اللہ میری والدہ کا، اے اللہ میری والدہ کو خصوصی صحت عطا فرما، اے اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھ، اے اللہ ان پہ رحم فرما، اے اللہ اس محفل میں جو آتے ہیں، اے اللہ ان کے رشتہ داروں میں جو بیمار ہیں صحت کلی نصیب فرما، اے اللہ ان کے مرحومین کی مغفرت فرما، اے اللہ
اللہ یہ جو اقراض و مقاصد کے ساتھ آتے ہیں تو بہتر جانتا ہے مولا، ان کے اقراض و مقاصد کی تکمیل فرما۔ اے اللہ ہمیں اللہ تیرا نام لینے اور اس میں جینے اور مرنے میں اسی میں مزہ دے، اے اللہ اسی میں ہمیں زندہ رکھ، اسی میں ہمیں موت دے۔ تجھے واسطہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اے اللہ ان کے صدقے طفیل میں ہماری عبادتوں اور دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وصحبہ اجمعین، آمین، والحمد للہ رب العالمین۔